بادشاہ کے پہنچتے پہنچتے شہزادی کی زندگی کا چراغ گل ہو چکا تھا۔ اس حادثہ پر ہر طرف صف ماتم بچھ گئی، سارا دربار سوگ میں ڈوب گیا، شدت غم سے بادشاہ پاگل ہو گیا۔ اس خبر سے سارے شہر میں ایک سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ فقیر کے پہلو میں حسرتوں کی ایک لاش تو پہلے ہی موجود تھی، اب امیدوں کی آخری لاش بھی اسے اٹھانی پڑی۔ اس قیامت خیز واقعہ پر مملکت کا ہر شخص سوگوار اور آبدیدہ تھا، لیکن حیرت تھی کہ فقیر کے چہرے سے اضطراب کی کوئی علامت نہیں ظاہر ہو رہی تھی۔ جب تک شہزادی کی تجہیز و تکفین کا سامان ہوتا رہا، فقیر سر جھکائے ساکت و خاموش بیٹھا رہا۔ جب جنازہ شاہی محل سے روانہ ہوا تو ہمراہ چلنے والوں میں یہ بھی شامل ہو گیا۔ شہر کے سب سے وسیع میدان میں لاکھوں کے ہجوم میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور شام ہوتے ہوئے شاہی قبرستان میں شہزادی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ افسوس کے ناز و ادا اور جمال و زیبائی کا ایک گل رانا آج کئی من مٹی کے نیچے دبا دیا گیا۔ یہ تنہا ایک شہزادی کی موت نہیں تھی، ساتھ ساتھ بے شمار امیدوں کی بھی موت ہو گئی۔ رات کی زلف سیاہ کمر سے نیچے ڈل چکی تھی، سارا شہر سوگوار اداسیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ تنہا ایک فقیر اپنی کٹیا میں جاگ رہا تھا، یک با یک سناٹے کی بھرپور خاموشی میں تیشہ لیے ہوئے اٹھا اور سیدھا شاہی محل کے قبرستان میں داخل ہو گیا۔ آج عشق کی مخفی قوت نے اسے بے انتہا حوصلہ مند بنا دیا تھا۔ آستین چڑھائے ہوئے آج وہ موت سے لڑنے آیا تھا۔ اپنے جنوں پرور یقین کے سہارے آج اسے تقدیر کا فیصلہ بدلوانا تھا۔ سب سے پہلے گھٹنا ٹیک کر اس نے شہزادی کے مدفن کی خاک کا بوسہ لیا، اس کے بعد جلد از جلد قبر کی مٹی ہٹائی۔ چونکہ قبر بالکل تازہ تھی اس لیے جلد ہی تختے تک پہنچ گیا۔ چند تختے کھولنے کے بعد جوں ہی کفن کا آنچل نظر آیا، اس کے ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ بے اختیار قبر کے اندر اتر پڑا اور عشق کی بخشی ہوئی ہمتوں کے سہارے نعش کو باہر نکالا، کاندھے پر رکھا اور تیز تیز ویران جاڑیوں سے گزرتا ہوا کٹیا میں پہنچ کر دم لیا اور کاندھے سے نعش اتار کر نہایت حفاظت و احترام کے ساتھ ایک گوشے میں لٹا دیا۔ اب عشق کا فرشتہ ایک ٹھنڈی لاش کے اندر زندگی کی تپش واپس لانے کے لیے آسمان کی طرف مائل پرواز تھا۔ آنسوؤں میں نہائی ہوئی دعا جوں ہی عرش سے ٹکرائی، اچانک کٹیا کے دروازے پر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ آنے والا اپنی وضع قطع سے کوئی طبیب حاذق معلوم ہو رہا تھا۔ سر پر دواؤں کا بوجھ لادے ہوئے اس کے ہمراہ ایک ملازم بھی تھا۔ کٹیا کے اندر داخل ہوتے ہی طبیب نے شہزادی کا کفن اٹھایا، نبض پر ہاتھ رکھا اور فقیر کو آواز دی، وقت کی قیمتی مہلت ضائع نہ کرو، زندگی کی واپسی کی توقع گڑی دو گڑی کی مہمان ہے۔ شہزادی کی موت واقع نہیں ہوئی ہے، سکتے کی حالت طاری ہے۔ پھر اس نے زنبیل سے دوا کی ایک شیشی نکال کر فقیر کو دیتے ہوئے کہا، نہایت تیزی کے ساتھ شہزادی کے تلووں پر اس کی مالش کرو۔ اب فقیر کی پر امید نگاہوں کا عالم قابل دید تھا۔ ادھر اس نے دواؤں کی مالش شروع کی، ادھر طبیب کی نگاہیں شہزادی کے چہرے پر جم گئیں۔ چند لمحے بعد اچانک شہزادی کے جسم میں ایک حرکت پیدا ہوئی۔ فقیر یہ کرشمہ حیرت دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گیا۔ طبیب نے پھر ایک سیال دوا کی شیشی اٹھائی اور شہزادی کی ناک میں اس کے چند قطرے ٹپکائے۔ فوراً ایک چھینک آئی اور شہزادی نے آنکھیں کھول دیں۔ اچانک ایک اجنبی ماحول میں اپنے آپ کو دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ کفن کے آنچل سے منہ ڈھانپتے ہوئے اس نے کہا، میں اس وقت کہاں ہوں؟ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ جلد بتاؤ، دماغ پاگل ہو رہا ہے۔ فقیر نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا، کسی بات کا اندیشہ نہ فرمائیے، آپ اس وقت ایک محفوظ پناہ گاہ میں ہیں۔ اور اس کے بعد تفصیل وار شروع سے آخر تک سارا واقعہ بیان کیا۔ وہ بیان کرتا رہا اور شہزادی حیرت میں ڈوبی ہوئی سنتی رہی۔ سارا ماجرا سن لینے کے بعد شہزادی کو عشق صادق کی حمایت میں قدرت کی کار فرمائی کا یقین آ گیا۔ لجاتی ہوئی آواز میں بمشکل تمام یہ الفاظ منہ سے نکل سکے، پردہ غیب کی چارہ گری جس خواب کی پشت پناہی کر رہی ہے، اب اسے شرمندہ تعبیر کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ طبیب نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، تو پھر کیا دیر ہے؟ میرے خیال میں ایک لمحہ کے لیے بھی ماحول کا غیر محرم رہنا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے طبیب نے فقیر کو سامنے بٹھایا اور اپنے ساتھ ملازم کو شاہد بنا کر ایجاب و قبول کی رسم ادا کر دی۔
اور ایک فرشتہ غیب کی طرح دعا مانگتا ہوا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ آج فقیر کی فاتحانہ مسرتوں کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ خوشی کے آنسوؤں سے آنکھیں بری ہوئی تھیں اور بار بار زبان پر یہ الفاظ مچل رہے تھے: خداوند تیری شان بندہ نوازی کے قربان، یہیں میں گائل بھی ہوا تھا اور یہیں شفا یاب بھی ہو گیا۔ سچ فرمایا تیرے رسول محترم نے کہ تیرے کرم پر بھروسہ کرنے والے کبھی نامراد نہیں ہوتے۔ فقیر کی زندگی کا آج نیا دور شروع ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ خوشحالی کے دن سنورنے لگے، مستقبل کا چہرہ نکھرنے لگا۔ شریک غم ساتھی کی طرح شہزادی نے فقیر کے ساتھ اپنی رفاقت کا حق ادا کر دیا۔ نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ شاہی زندگی غربت و افلاس کے سانچے میں ڈل گئی۔ کسی حال میں بھی پیشانی پر بل نہیں آیا۔ کئی سال گزر گئے، لیکن شہزادی نے اپنے دوبارہ جی اٹھنے کے راز سے کسی کو باخبر نہیں ہونے دیا۔ فقیر کی کٹیا سے شاہی محل کا فاصلہ کچھ زیادہ دور نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ صرف فقیر کے لیے زندہ کی گئی ہے، اس لیے زندگی کا دائرہ وسیع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خاندان کی لاڈلی بیٹی کے انتقال کے بعد شاہی محل پر ہمیشہ کے لیے غم چھا گیا۔ دربار کی رونقیں سرد پڑ گئیں۔ بیٹی کے غم میں بادشاہ کی زندگی مرجھائے ہوئے پھول کی طرح اداس ہو گئی۔ اب وہ نہ چہل پہل تھی، نہ وہ شاہانہ کروفر کا اہتمام تھا۔ طبیعت سادگی کی طرف مائل ہو گئی۔ دینی مشاغل سے دلچسپیاں بڑھنے لگیں۔ مسجدوں کی تعمیر اور مدرسوں کا قیام، واعظ و تذکیر کی مجالس کا انعقاد بادشاہ کا محبوب مشغلہ بن گیا۔ ہفتہ کا ایک دن تعلیمی اور فلاحی اداروں کا معائنہ کرنے کے لیے مخصوص تھا۔ آج ایک مکتب کی سالانہ تقریب تھی۔ تمام بچے صاف ستھرے لباس میں بادشاہ کے خیر مقدم کے لیے کھڑے تھے۔ یوں ہی بادشاہ کی سواری آئی، تمام بچوں نے جھک کر سلام کیا۔ ناگہاں بادشاہ کی نظر ایک 4 سالہ بچے پر پڑی اور دل از خود اس کی طرف کھینچنے لگا۔ بار بار اسے دیکھنے کی خواہش مچلنے لگی۔ بالآخر اسے اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا اور معلم سے دریافت کیا: اتنا روشن و دلکش چہرہ ریاست میں پہلی بار نظر سے گزرا ہے، یہ کسی ارجمند باغ کے چمن کا پھول ہے۔ معلم نے نہایت ادب سے جواب دیا: مدرسہ میں داخل ہوئے چند ہی دن ہوئے ہیں، اسے لے کر کبھی کبھی اس کا باپ بھی ہمراہ آتا ہے۔ ویسے ظاہر وضاقتہ سے غریب و مسکین آدمی نظر پڑتا ہے۔ بادشاہ حیران تھا کہ ایسا روشن تابندہ بچہ کیوں کر پیدا ہو گیا۔ چلتے وقت معلم کو ہدایت کر گیا کہ اس کے باپ کو بچے کے ہمراہ دربار میں حاضر کیا جائے۔ شام کو معلم نے بادشاہ کا حکم فقیر کو پہنچاتے ہوئے تاکید کی کہ وہ اپنے بچے کو لے کر دربار میں فوراً حاضر ہو جائے۔ فقیر نے جب شہزادی سے اس کا تذکرہ کیا تو یکایک اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ رہ رہ کر اسے محسوس ہونے لگا کہ شاید مشیت الہی ایک سربستہ راز کو بے نقاب کر دینا چاہتی ہے۔ حاکم کا حکم تھا، مجبوراً دوسرے دن بچے کو بنا سنوا کر باپ کے ہمراہ کر دیا۔ پیدائشی حسن کی رونق ہی کیا کم تھی کہ اب ظاہری آرائش نے اسے نگار خانہ قدرت کا شاہکار بنا دیا۔ بچے کو ہمراہ لے کر جب فقیر اپنا بیس بدل کر دربار میں حاضر ہوا تو بیک وقت سینکڑوں نگاہیں بچے کی طرف اٹھ گئیں۔ چہرہ جمال کی تابندگی اور جلوہ خدا داد کی دلکشی دیکھ کر ہر شخص دم بخود رہ گیا۔ بادشاہ کے جذبہ شوق کا عجیب حال تھا۔ تخت شاہی سے اٹھ کر بچے کو گود میں بٹھا لیا۔ نامعلوم طور پر دل کی کشش تیز ہو گئی، رگوں کا خون جوش مارنے لگا۔ دربار کو منتظر چھوڑ کر آج پہلی بار بادشاہ حرم سرا میں داخل ہوا۔ ملکہ دوڑی ہوئی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ہمراہ ایک مانوس شکل و صورت کا بچہ دیکھ کر ملکہ حیرت میں پڑ گئی۔ بار بار اسے دیکھ رہی تھی، بے ساختہ بول اٹھی: ذرا غور سے دیکھیے، اس کی پیشانی، ہونٹ ہو بہو مرحوم شہزادی کی طرح ہیں۔ جیسے بھی ممکن ہو یہ بچہ مجھے دلا دیجیے۔ بادشاہ نے جواب دیا: ویسے بھی میں نے معلوم کیا ہے یہ ایک فقیر کا بچہ ہے، لیکن کوئی اپنے بچے کو بخوشی کسی کے حوالے نہیں کر سکتا، اور کسی کی گود کا کھلونا جبراً چھین لینا انسانی مروت کے خلاف ہے۔ ملکہ نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا: میں ممتا کی ماری خود ہی گوارا نہیں کرتی کہ کسی کے دل کا ٹکڑا زبردستی اس سے علیحدہ کیا جائے، لیکن ایسا کرنے میں کیا حرج ہے کہ اس کے والدین کو بھی رہائش کا انتظام کر کے دیا جائے۔ ایک فقیر گھرانے کی معراج اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے؟ بادشاہ نے ملکہ کو سراہتے ہوئے کہا: تمہاری یہ رائے قرین قیاس ہے۔
محل سرائے سے واپس آنے کے بعد بادشاہ نے فقیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ملکہ تمہارے بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، کیا تم اس کی اجازت دو گے؟ فقیر نے جواب دیا، ملکہ کی خوشنودی کے خیال سے میں کسی طرح گوارا بھی کر لوں تو اس کی ماں کبھی اسے برداشت نہیں کر سکے گی، وہ غریب بے موت مر جائے گی جہاں پناہ۔ بادشاہ نے تسلی امیز لہجے میں کہا، میں بچے کو ماں سے علیحدہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر محل کے ایک گوشے میں تم لوگوں کو رہائش کا انتظام کر دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ بچہ بھی اپنی ماں سے علیحدہ نہ ہوگا اور ملکہ بھی اپنا جی بہلاتی رہیں گی۔ فقیر نے کہا، میں واضح طور پر نہیں کہہ سکتا کہ یہ صورت میری اہلیہ بھی پسند کر سکے گی یا نہیں، کیونکہ مسکینوں کے لیے شاہی محل کبھی راس نہیں آتے۔ بادشاہ نے بھی فیصلہ کن انداز میں کہا، تم اس کی بھی فکر نہ کرو، ملکہ تمہاری اہلیہ کو جیسے بھی ہو راضی کر لے گی۔ محل کے عقبی دروازے کے اندر شاہی بیگمات کی مخصوص پالکی رکھی جاتی تھی، شاید آج ملکہ کہیں جانے والی تھیں۔ خواصوں کے جرمٹ میں آ کر ملکہ بیٹھ گئی اور شاہانہ کروفر کے ساتھ پالکی آگے بڑھی۔ راستے کی پیشوائی کرنے والا خواجہ سراؤں کا ایک دستہ آگے آگے چل رہا تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ملکہ کسی فقیر کی کٹیا میں جا رہی ہے۔ اس خبر کو جس نے بھی سنا اسے سخت اچنبھا ہوا۔ کچھ لوگوں نے اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اچنبھے کی کوئی بات نہیں، شہزادی کے انتقال کے بعد سے فقیروں اور مسکینوں کا رابطہ شاہی خاندان سے بہت قریب ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کسی خدا رسیدہ درویش کی زیارت کو ملکہ جا رہی ہوں۔ آخر اللہ والوں کو کیا غرض پڑی ہے کہ وہ بادشاہوں کے پاس جائیں، وہ تو خود اقلیم ولایت کے تاجدار ہوتے ہیں۔ 100 بادشاہوں کو غرض ہو تو وہ ان کے قدموں کی خاک سے برکت حاصل کریں۔ پالکی شاہی باغ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ فقیر کی کٹیا تک جانے والا راستہ نہایت پر پیچ تھا۔ ایک خواجہ سرا نے آگے بڑھ کر فقیر کو آواز دی۔ فقیر اپنی کٹیا سے گھبرایا ہوا باہر نکلا۔ آج پہلی مرتبہ دروازے پر ایک پالکی دیکھ کر اسے سخت حیرت ہوئی۔ خواجہ سرا نے فقیر کو مطلع کیا کہ پالکی میں ملکہ تشریف لائی ہیں، وہ تمہاری اہلیہ سے ملنا چاہتی ہیں، تخلیہ کر دو۔ یہ خبر سن کر فقیر کا دل دھک سے ہو گیا۔ بدحواسی کے عالم میں شہزادی کو اطلاع دی۔ سالہ سال مخفی راز آج بے نقاب ہوا چاہتا ہے۔ اب چھپنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی۔ عقل معاف ہو گئی، خون سوکھ گیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسی عالم میں شہزادی دم بخود کھڑی تھی کہ کٹیا کے اندر ملکہ داخل ہوئیں۔ پہلی نظر پڑتے ہی آنکھ جھپک گئی، دوبارہ کھلی تو سکتے کا عالم طاری ہوا۔ تھوڑی دیر بعد منہ سے ایک چیخ نکلی، شہزادی! فوراً ہی دوسری چیخ بلند ہوئی، ماں! نظر کا مشاہدہ دل مان گیا تھا، لیکن دماغ انکار کر رہا تھا۔ دفنائی ہوئی بیٹی کیوں کر زندہ ہو سکتی ہے؟ مرنے کے بعد آج تک کون واپس لوٹا ہے؟ ایک ناممکن بات کبھی واقع نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے، بیداری کا خواب ہے، یقیناً آنکھ کا کھلا فریب ہے۔ پھر ملکہ نے پاگلوں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا شروع کیا۔ پھر چیخیں بلند ہوئیں، کیا واقعی شہزادی ہو؟ میری لخت جگر ہو، میری آنکھوں کی روشنی ہو۔ ہائے، آج میری نگاہوں کو کیا ہو گیا ہے؟ سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ شہزادی نے برائی ہوئی آواز میں کہا، یقین کیجئے میں سچ مچ آپ کی شہزادی ہوں۔ میں آپ کی وہی بد نصیب بیٹی ہوں جسے مردہ سمجھ کر دفنا دیا گیا تھا۔ کرشمہ قدرت سے میں دوبارہ جی اٹھی ہوں۔ حیرت نہ کیجئے، عشق کی غیبی توانائی مجھے عالم برزخ سے یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ میں صرف ایک سچے اللہ والے فقیر کے لیے زندہ کی گئی ہوں۔ شاہی محل کے لیے میں اب تک مردہ ہوں۔ مرتے وقت میرا یہ جملہ آپ کو یاد ہوگا، کہیں پاس ہی سے شیشہ ٹوٹنے کی آواز کان میں آئی ہے۔ سن لیجئے کہ مجھے مدفن کی خاک سے اٹھا کر وہ ٹوٹا ہوا شیشہ پھر سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد شہزادی نے تفصیل کے ساتھ تمام سرگزشت سنائی۔ دل تو پہلے ہی مومن تھا، اب واقعہ کی صداقت کے آگے دماغ نے بھی اپنی ہار مان لی۔ اب بات کٹیا سے باہر نکل چکی تھی۔ بجلی کی طرح سارے شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ 4 سال کی مری ہوئی شہزادی اچانک جی اٹھی ہے۔ بادشاہ نے سنا تو فرتے خوشی میں پاگل ہو گیا۔ آگے پیچھے سارا شہر فقیر کی کٹیا کی طرف چل پڑا۔ القصہ مختصر کہ شاہانہ طز کو احتشام کے ساتھ فقیر اور شہزادی کا جلوس نکالا گیا۔
جذبہ شوق میں سارا علاقہ ہل گیا تھا۔ کثرت ازدحام سے راستوں میں تل رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ قلعہ معلیٰ کے دروازے پر خیر مقدم کے لیے اراکین مملکت ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ سمندر کی بےتاب موجوں کی طرح بادشاہ کے جذبات میں تلاطم برپا تھا۔ یوں ہی قلعہ معلیٰ کے سامنے فقیر کی سواری پہنچی، تحسین و مرحبا کی آواز سے فضا گونج اٹھی۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر فقیر کو گلے سے لگایا۔ ساری دنیا خوشی کے عالم میں محو تھی، لیکن فقیر ایک رقت انگیز تصور میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے بار بار یاد آ رہا تھا کہ فقیر کا خیر مقدم کرنے کے لیے اس وقت جہاں بادشاہ کھڑا ہے، اس جگہ ایک دن فقیر کھڑا تھا اور نہایت لجاجت کے ساتھ باریابی کی اجازت مانگ رہا تھا۔ نہایت اعزاز و توقیر کے ساتھ فقیر کو شاہی محل میں اتارا گیا۔ اب وہ فقیر نہیں تھا، سلطنت کی آنکھوں کا تارا تھا، بادشاہ کا ولی عہد تھا، بلخ کا فرما روا تھا، لیکن نہیں، وہ اب بھی فقیر تھا۔ ایسا فقیر جس کے آگے بادشاہوں کا جلال سرنگو تھا، تخت و تاج کا سب سے بڑا اعزاز قدم کی ٹھوکر پر تھا۔ تاریخ ولایت میں اس فقیر کا نام حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ مشہور ہے۔ داستان محبت کے معزز سامعین محترم، امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کے پاک اور عظیم الشان گھر سے کہ آپ سب کو یہ داستان ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل داستان محبت کو سبسکرائب کر کے اپنی محبتوں کا اظہار لازمی فرمائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ کی تمام حاجات، تمام دعاؤں، تمام تمناؤں اور تمام خواہشات کو مستجاب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔